مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ وہ کلینک سے نکلی تو ساری خوشی ہوا ہو گئی۔ شہرام علی شاہ کسی اور لڑکی کے ساتھ ہوٹل جا رہا تھا۔ تم بانجھ ہو، مجھے وارث کے لیے دوسری شادی کرنا پڑی۔ اس رات وہ چپ چاپ چلی گئی۔ پلیز ڈاکٹر، میرے بچے کو بچا لیں۔ 3 سال بعد اس کی آواز نے شہرام کے قدم روکے۔ دوسری بیوی بانجھ تھی اور وہ آج بھی بچے کے لیے ترستا تھا۔ میرے کوئی بابا نہیں ہے، میری بس مما ہے۔ ننھا بچہ رانیہ کے پیچھے چھپا تو وہ مسکرائی، جبکہ شہرام نے درشتی سے تمہارا یہ حق ملکیت مجھے زہر لگتا ہے۔ شہرام علی شاہ، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ میں کوئی کھلونا ہوں جس سے جب چاہے دل بہلانے کے لیے آ جاؤ گے؟ میں انسان ہوں، جیتی جاتی انسان۔ رانیہ نے غصے سے گراتے ہوئے شہرام علی شاہ کو خود سے دور جھٹکا تھا، جسے رات کے آخری پہر میں بیوی کی یاد آ گئی تھی۔ سارا دن وہ اپنے شوہر کی فکر میں گھلتی رہی تھی۔ شہرام علی شاہ، جو کہ دن بھر میٹنگوں سے تھکا ہارا اپنی بیوی کے وجود سے کچھ سکون حاصل کرنے آیا تھا، اس کا خمار بھگ کر کے اڑا تھا۔ رانیہ شاہ نے اس کے غصے سے سرخ آنکھیں دیکھ کر بھی نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تمہاری اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھ جیسی بانجھ عورت کے اوپر تم اپنے 4 سال ضائع کر چکے ہو۔ مزید وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم دوسری شادی کر لو، مجھے بھی آزاد کرو۔ اس انچاہے رشتے سے میں مزید اس بھرم میں نہیں رہنا چاہتی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ شہرام علی شاہ نے اس کی یہ بات سنی، رانیہ کے بال پیچھے سے پکڑ کر گردن کو جھٹکا دیتے ہوئے اپنے مقابل اس کا چہرہ کر کے بولا، تم حد سے زیادہ نہیں بڑھ رہی؟ میں سن رہا ہوں، پتہ نہیں کیا لحاظ کر رہا ہوں۔ تم میری محبت کو میری ضرورت سے تول دے رہی ہو۔ تم مجھ پہ حلال ہو اور اس چیز سے دنیا کی کوئی طاقت بھی انکار نہیں کر سکتی۔ مجھے جب تمہاری ضرورت محسوس ہوگی تم مجھے میسر ہوگی، یہی تمہارا فرض ہے، اور یہ فرض اور حق تمہیں پورے دل سے اور جوش و خروش زیادہ کرنا چاہیے۔ رانیہ شاہ نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے مزید گہرے ہوئے تھے۔ مقابل نے ہر ایک بات کی توصیح کر دی تھی، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ شہرام علی شاہ نے اس کی آنکھوں میں درد دیکھا تو جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور بولا، مجھے اس وقت سکون کی اشد ضرورت ہے، اور تکلیف دے کر میرے صبر کا امتحان مت لو۔ اب کی بار رانیہ شاہ نے اسے خود سے دور نہیں جھٹکا تھا، بلکہ اس کی کمر کے گرد اپنا حصار قائم کر گئی تھی۔ علی شاہ نے اپنے بالوں میں اس کی سرسراتی ہوئی انگلیوں کا لمس محسوس کیا تو مسکرا کر اپنی محبت اس پر اور بھی شدت سے ڈھانے لگا تھا۔ رانیہ شاہ نے بخوشی اس کی ہر ایک خواہش کو پورا کرتے ہوئے اسے سکون پہنچایا تھا۔ شہرام علی شاہ گہری نیند سو رہا تھا۔ رانیہ شاہ نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو ایک مرتبہ پھر زخمی سا مسکرائی تھی۔ خوبصورت نقش کے ساتھ اس کا دودھیا رنگ دمک رہا تھا۔ گردن پر موجود شہرام علی شاہ کی دیوانیت پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ رانیہ نے ان زخموں پر اور مرہم لگائی اور پھر پلٹ کر شہرام علی شاہ کو دیکھا، جو کہ بیڈ پر اوندے منہ سو رہا تھا۔ مقابل کی خوبصورت پرسنالٹی سے اسے خوف آنے لگا تھا۔ بے اولادی کی وجہ سے وہ کافی مایوس تھی۔ ہر وقت اسے ڈر لگا رہتا تھا۔ وہ شہرام علی شاہ کی بیوی تھی، پورے خاندان کا اکلوتا وارث۔ 4 سال سے اس کی اولاد کے لیے دعائیں اور کوششیں جاری تھیں۔ اللہ پاک نے اس کے صبر کا امتحان لینا تھا، وہ لے رہا تھا۔ رانیہ شاہ نے سجدے طویل کر دیے تھے، لیکن اس کی آزمائش ابھی بہت زیادہ بڑی تھی۔ علی شاہ نے کبھی بھی اسے بے اولادی کا طعنہ نہیں دیا تھا، لیکن اکثر اپنی ساس کی باتیں سن کر رانیہ شاہ کو خوف اور محسوس ہوتا تھا۔ انہیں شہرام علی شاہ کی خواہش اولاد کی شدید خواہش تھی۔ یہ خواہش غلط بھی نہیں تھی، لیکن اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رانیہ خاموشی سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی تھی۔ ہال میں قدم رکھتے اس کے کانوں میں سیسا انڈیلا گیا تھا۔ اس کی سانس فون پر کسی عورت سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا، جلد از جلد میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گی۔ تم کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر مجھے بتاؤ۔ لڑکی میری بہو بہت سے زیادہ خوبصورت ہونی چاہیے۔ اس نے حسن کی جال میں ہی میرے بیٹے کو پھنسایا ہوا ہے۔ 4 سال بہت ہوتے ہیں صبر کے لیے بہن، اب میں اور کتنا صبر کروں؟ قبر میں چلی جاؤں گی اپنے بیٹے کی اولاد کی خواہش دل میں لیے، بتاؤ۔ رانیہ شاہ کو دیکھ کر وہ خاموش ہوئی تھی۔ وہ کوئی سخت گیر عورت نہیں تھی، لیکن رانیہ شاہ کو اکثر ان کے الفاظ تکلیف دیتے تھے۔ کیسے وہ شہرام علی شاہ سے دستبردار ہو سکتی تھی؟ رانیہ شاہ خاموشی سے کچن میں داخل ہو گئی۔ ملازمہ نے اس کی آنکھوں میں نمایاں درد کو دیکھا تو بولی، بی بی جی آپ پریشان نہ ہوں، یہ باتیں تو میں پچھلے 2-3 سال سے سنتی آ رہی ہوں۔ رانیہ شاہ نے چائے اپنے مگ میں ڈالی اور بولی، میں یہ باتیں سن کر اب پریشان نہیں ہوتی، بس اس وقت کا انتظار کرتی ہوں جب اماں میرا ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیں گی۔
اور شہرام علی شاہ کی دوسری بیوی کو میرا مقام اور حیثیت دے دیں گی۔ ابھی یہ بات مکمل ہوئی تب ہی کچن میں شرٹ لیس شہرام علی شاہ کو کھڑا دیکھ کر ملازمہ واک آؤٹ کر گئی تھی۔ شہرام علی شاہ کی خوشبو اپنے ارد گرد محسوس کر کے بھی رانیہ شاہ پلٹی نہیں تھی۔ شہرام علی شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے کمر کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹا اور اس کے گیلے بالوں کی خوشبو اپنے سانسوں میں اتارتے ہوئے نرمی سے بولا، صحیح کہا ہے کسی نے، ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے اور مجھے اماں کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ رانیہ شاہ نے پلٹ کر اسے دیکھا تو شہرام علی شاہ نے اس کے خوبصورت چمکتے ہوئے گال کے تل پر اپنے لب رکھے، پھر بولا، اماں تمہیں کوئی بات کہتی ہے تو تم سزا مجھے دیتی ہو۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ جب تک میں کمرے میں سوتا ہوں تم بھی کمرے سے باہر مت نکلا کرو، لیکن تم میری بات نہیں مانتی۔ شادی کے شروع کے دن کتنے اچھے تھے، جب تم میری ہر بات مانتی تھی، یاد ہے تمہیں ہم دو دو تین تین دن اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ شہرام علی شاہ کی زومائنی گفتگو سن کر رانیہ کے گال سرخ ہوئے تھے اور اس نے اپنے ہاتھ سے شہرام علی شاہ کو خود سے دور کیا اور بولی، سب یاد ہے، میں کیسے بھول سکتی ہوں وہ خوبصورت دن جو کہ میری زندگی کے سب سے حسین دن تھے، جب مجھے نہیں معلوم تھا کہ زندگی مجھے یہ وقت بھی دکھائے گی۔ علی شاہ نے اس کے گالوں پر گرتی ہوئی شبنم دیکھی تو جھک کر اس کے آنسو صاف کیے اور اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، رانیہ تم کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ تمہیں کیا میری محبت پر یقین نہیں ہے؟ ایسا کوئی ہماری زندگی کو کمزور لمحہ جب تمہیں ایسا لگا ہو کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ رانیہ شاہ نے اس کی جانب دیکھا اور غیر دانستہ طور پر شہرام علی شاہ کے سینے کا حصہ بنتے ہوئے بولی، مجھے بہت خوف آتا ہے علی، میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے، میں تمہارے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکوں گی، مجھے اتنا بڑا غم نہ دینا۔ میرے ماما بابا کے حادثے میں گزر جانے کے بعد تم وہ واحد انسان ہو جس سے میری زندگی اور میری سانسیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر تم رانیہ شاہ سے بچھڑ گئے تو میں مزید زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ تمہیں خدا کا واسطہ مجھ پہ یہ قہر نہ ڈھانا، میں تمہیں کسی عورت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ شہرام علی شاہ نے اس کو اپنے سینے سے اور بھی مضبوطی سے لپٹاتے ہوئے کہا، تم فضول کے وہم پالنا چھوڑ دو، میرے لیے اچھا سا ناشتہ بناؤ، پھر دونوں مل کر ناشتہ کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میرے دوست نے مجھے ایک بہت اچھی گائناکولوجسٹ کا بتایا ہے، اللہ خیر کرے گا۔ رانیہ شاہ نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ شہرام علی شاہ بھی کچن سے نکلتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ شہرام علی شاہ کی والدہ نے ہاتھ میں موجود تسبیح کو دوبارہ سے پڑھتے ہوئے بولا، یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، مجھے میرے بیٹے کی اولاد دیکھنا نصیب فرما دے۔ رانیہ شاہ بھی خاموشی سے ان کی بات سن کر پیٹھ موڑے کھڑی رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی شہرام علی شاہ کے لیے ناشتہ بنانے لگی تھی۔ اسے ملازموں کے ہاتھ کا ناشتہ نہیں پسند تھا، یہ بات رانیہ شاہ جانتی تھی، اسی لیے وہ شہرام علی شاہ کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے ضرور بناتی تھی۔ اس گزرے ہوئے 2 سالوں میں تو اس نے بہت اچھی کوکنگ کرنی سیکھ لی تھی۔ اب آپ اماں کو جا کر خود جواب دیں گے۔ شہرام علی شاہ کی آخری امید بھی ختم ہو چکی ہے۔ رانیہ شاہ یہ بات کہتے ہوئے ایک مرتبہ پھر رونے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے نا امیدی ظاہر کر دی تھی، جبکہ رانیہ کے دل کو ایک مرتبہ پھر اس تکلیف نے تڑپا دیا تھا۔ شہرام علی شاہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ گھر کے راستے پر گاڑی کو دیکھ کر رانیہ نے اسے سوال کیا تھا۔ شہرام علی شاہ نے اس کو روتے ہوئے دیکھا تو بولا، یہ سارا تمہارا رونا پیٹنا ہی ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ انسان نا امیدی کی طرف نہ خود گرتا ہے، یہ تمہاری سوچ تھی جو سامنے آئی ہے۔ شہرام علی شاہ کی بات سن کر رانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس گھٹنوں میں سر دیے روئی جا رہی تھی۔ گاڑی بڑی حویلی کے سامنے آ کر رکی تو رانیہ شاہ نے اپنی ساس کو باہر کھڑے ہوئے پایا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی ان کی بے قراری کو۔ شہرام علی شاہ نے بھی اپنی والدہ کو وہاں کھڑے دیکھا تو رانیہ شاہ کی جانب جھک کر بولا، کوئی بھی فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اماں کو اپنی طرف سے مطمئن کر دوں گا۔ رانیہ شاہ نے یہ بات سنی تو باہر نکلتے ہوئے علی کا ہاتھ تھام کر بولی، یعنی کہ ایک مرتبہ پھر جھوٹ بولو گے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے بہت جلد ہی خوشخبری ہمیں ملے گی؟ رانیہ کی بات سن کر شہرام علی کے قدم رکے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ رانیہ کی گرفت سے چھڑوایا اور بولا، تو تم کیا چاہتی ہو؟ میں جا کر اپنی ماں کو یہ بتا دوں کہ تم ماں نہیں بن سکتی، تاکہ ان کا دل بھی ٹوٹ جائے؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ لوگ مزید بحث کرتے، تیزی سے شہرام علی شاہ کی والدہ ان کی جانب بڑھی۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر ان کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ شہرام علی شاہ نے اپنی ماں کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھی تو بولا، اماں پلیز، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، اس وقت میں کسی قسم کی بحث نہیں کرنا چاہتا، بہت تھک چکا ہوں۔ یہ بات کہہ کر شہرام علی شاہ تیزی سے گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ دوسری طرف رانیہ بھی خاموشی سے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔
تبھی اپنی ساس کی بات سن کر اس کے قدم تھمے تھے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کیوں مجھے خوشی نہیں دینا چاہتی؟ رانیہ، دوسری شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہوتا۔ تم میرے بیٹے کو کیوں نہیں اجازت دیتی؟ میں اس خواہش کو دل میں لیے نہیں مرنا چاہتی۔ اس خاندان کو ایک وارث کی ضرورت ہے۔ رانیہ شاہ نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کی اور پھر ان کی جانب رخ کر کے بولی، اماں، اگر آپ نے مجھے بیٹی مانا ہے تو میں نے بھی آپ کو ماں مانا ہے۔ اگر ایسا نصیب آپ کی بیٹی کا ہوتا تب بھی آپ اپنے داماد کو یہی مشورہ دیتی۔ یکدم اس کی ساس خاموش ہوئی تھی۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ شہرام علی شاہ کو یہ خوشی ملے۔ اماں یہ بات کہتے ہوئے رانیہ شاہ نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور بولی، آپ مجھ پر ایک احسان کریں۔ بہت سے ایسے بچے ہیں جنہیں گھروں کی ماں باپ کی ضرورت ہے۔ ہم صاحب حیثیت ہیں، کیا ہم ایک بچہ یتیم؟ اس سے پہلے رانیہ شاہ اپنی بات مکمل کرتی تبھی اماں سائی نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور 2 قدم پیچھے ہوتی بولی، اب شاہوں کے خاندان کا وارث یتیم خانوں سے آئے گا؟ کیا عورتیں باج ہو چکی ہیں؟ میں نے کہہ دیا ہے، اب وہ ہوگا جو میں چاہوں گی۔ کوئی بھی میرے فیصلے کو نہیں بدل سکتا۔ رانیہ شاہ نے دہل کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ شہرام علی شاہ نے خاموشی سے اپنی ماں کی بات سنی تھی اور دروازہ بند کر لیا تھا۔ گھر کا ماحول بہت زیادہ سنگین۔ رات کے وقت اچانک ہی ملازمہ نے آ کر بتایا کہ بڑی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ شہرام علی شاہ ان کو بلڈ پریشر شوٹ کر جانے کی وجہ سے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ رانیہ پریشانی سے یہاں سے وہاں کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ ملازمہ نے بتایا کہ بڑی بیوی کی طبیعت ٹھیک ہے، وہ اب اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ رانیہ شاہ جلدی سے شال اپنے گرد لپیٹ کر اپنی ساس کے کمرے کی جانب دوڑی، لیکن دروازے کے باہر ہی اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ شہرام علی شاہ ماں کے سر پر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا تھا۔ اماں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوسری شادی کروں گا اور آپ کو آپ کے پوتا یا پوتی کا منہ دیکھنا بھی نصیب ہوگا۔ یہ میری آپ سے شاہوں والی زبان ہے۔ آپ جانتی ہیں نا، ہم شاہ مر تو سکتے ہیں لیکن اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اب یہ گولی کھا لیں، آپ کی طبیعت خراب ہے۔ رانیہ شاہ کے قدم پیچھے کی جانب بڑھے تھے۔ یکدم ہی وہ گر چکی تھی، لیکن اس کے منہ سے ایک چیخ بھی نہیں نکلی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ علی شاہ اپنی بات کا کتنا پکا ہے۔ ایسے ہی تو اس نے رانی سے شادی کے لیے وعدہ لیا تھا اور 4 سال سے شادی کو نبھا رہا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ یونیورسٹی کے ایک سیمینار میں ملے تھے۔ دوستی کے بعد یہ رشتہ محبت میں بدلا اور علی شاہ کی خواہش پر رانیہ شاہ کی ساس نے اس رشتے کو دل سے منظور کیا تھا۔ اب حالات نے ان کی زندگیوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ رانیہ شاہ نے اس سیاہ شال کو اپنے سر پر رکھا اور حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ رات کے وقت تنہا سڑک پر چلتے ہوئے وہ صرف یہی بات سوچ رہی تھی، اگر شہرام علی شاہ نے اسے اپنا نام چھین لیا، رانیہ شاہ کے پاس کچھ نہیں بچے گا، وہ کیا کرے گی؟ اگر شہرام علی شاہ نے اسے طلاق دے دی تو؟ اس سے آگے سوچتے ہوئے ایک دم ہی رانیہ شاہ کو بہت زور کا چکر آیا تھا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ مما، مجھے یہ نہیں کھانا۔ ریان کی بات سن کر رانیہ نے گھور کر اسے دیکھا اور بول دی، فالتو میں بحث کرنا شروع کر دیتے ہو، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ کھانے کو اتنا نہیں ٹوکتے بیٹا، چپ چاپ اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا کرو۔ رانیہ اس وقت کالے رنگ کے سمپل سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ اسکول جانے کے لیے وہ تیار ہو رہی تھی۔ وہ ٹیچنگ کرنے لگی تھی۔ اپنے 3 سالہ بیٹے کی بات سن کر رانیہ نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا تھا۔ ریان نے اپنی ماں کی جانب دیکھا اور بولا، ماما بحث نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے ابھی کھانا نہیں، تھوڑی دیر بعد کھا لوں گا۔ آپ چلی جائیں، آپ کو اسکول سے دیر ہو رہی ہے نا۔ تبھی خالہ بھی گھر میں داخل ہوئیں۔ چھوٹے سے اس گھر میں یہ 3 افراد رہتے تھے۔ خالہ بی نے جب ریان اور رانیہ کو ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف دیکھا تو ان کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے۔ رانیہ جس حالت میں انہیں ملی تھی انہیں آج بھی یاد تھا۔ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، رانیہ نے بھی کوئی بات ان سے نہیں کی۔ اپنی ماں کی پرانی دوست کے گھر رانیہ نے پناہ لی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو کہ دبئی میں جاب کرتا تھا۔ اس مشکل وقت میں اس کو نوید ملی تھی خوشی کی، وہ امید سے تھی۔ 3 مہینے تک وہ چھپتی پھر رہی تھی علی شاہ سے، اس کے لوگوں سے۔ اسے ڈر تھا کہ وہ علی شاہ کے ہاتھ لگ گئی تو اسے طلاق دے دے گا اور دوسری شادی کر لے گا۔ وہ ظالم کے نام سے خلاصی نہیں چاہتی تھی۔ اس وقت جب اسے بات پتہ چلی کہ وہ 3 ماہ سے پریگننٹ ہے، یہ بات بتانے کے لیے وہ علی شاہ کے آفس میں گئی، لیکن وہاں سامنے کا منظر دیکھ کر رانیہ کا دل کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ علی شاہ بہت ہی خوبصورت لڑکی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے لنچ کر رہا تھا۔ اس کی محبت پاش نظریں آج بھی رانیہ کو نہیں بھولتی تھی۔ ان آنکھوں میں موجود طلب کو وہ اچھے سے سمجھتی تھی۔ اس دن کے بعد کبھی رانیہ شاہ کے قدم شہرام علی شاہ کی جانب نہیں بڑھے تھے۔ اماں بی نے وہ سب سوچا اور پھر اپنی سوچ جھٹک کر ان دونوں کی جانب بڑھی تھی۔
رانیہ بھی اماں بی کو آتے ہوئے دیکھ کر بولی، اچھا ہوا اماں بی آپ آ گئیں، مجھے اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے، آپ ریان کا خیال رکھیے گا۔ اماں بی نے کہا ٹھیک ہے میری بچی، تم جاؤ، میں ریان کا خیال رکھوں گی۔ رانیہ ریان کو اللہ کے سپرد کرتی ہوئی گھر سے باہر نکلی تھی۔ آج ان کے اسکول میں ایک فنکشن رکھا گیا تھا۔ اسکول بڑے پیمانے کا تھا تو وہاں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ رانیہ اس وقت بچیوں کو تیار کر رہی تھی جنہوں نے قومی ترانے پر پرفارمنس کرنی تھی۔ تبھی کسی کی آواز پر رانیہ کے ہاتھ لرز اٹھے تھے۔ یکدم ہی دل کی بات مان کر وہ پلٹی تو اپنے سامنے دور سے نظر آتے ہوئے ظالم کے عکس کو دیکھ کر رانیہ کو چکر آیا تھا۔ آج بھی اس کی پرسنالٹی ویسی ہی تھی۔ کالے سوٹ بوٹ میں وہ پوری محفل پر چھایا ہوا تھا۔ رانیہ کے دل نے چاہا کہ بھاگ کر اس کی باہوں میں سما جائے، رو کر ٹوٹ کر بکھر کر اسے بتائے کہ وہ اس ظالم کے بیٹے کی ماں ہے۔ ان کی دعائیں اللہ نے سن لی تھی۔ علی شاہ کا محبت بھرا لمس اسے آج بھی اپنے وجود پر محسوس ہوتا تھا۔ اس کی گرم سانسیں آج بھی رانیہ یکدم ہی سب کچھ فراموش کر کے شہرام علی شاہ کی جانب قدم بڑھائے، لیکن تبھی شہرام علی شاہ کے مقابل چلتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر رانیہ پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی، یعنی وہ رانیہ کی جگہ کسی کو دے چکا ہے۔ رانیہ کو لگتا تھا اگر وہ شہرام علی شاہ کی زندگی میں نہیں تو کوئی اس کا مقابل وہ اپنی زندگی میں نہیں آنے دے گی، مگر یہ لڑکی۔ رانیہ بہت گہرے سانس لے رہی تھی۔ شہرام علی شاہ نے اسٹیج پر چڑھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر مقابل لڑکی کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ وہ اسپیچ دے رہا تو بول رہا تھا، لیکن رانیہ کی نظریں تو اس لڑکی پر جمی ہوئی تھی، جس کے چہرے سے چھلکتا ہوا غرور اس کی آنکھوں سے مخفی نہ رہا تھا۔ رانیہ سے وہاں بیٹھا نہ گیا۔ اپنی شال دوبارہ سے اپنے سر پر لیتے ہوئے رانیہ ہال سے نکلتی چلی گئی۔ شہرام علی شاہ کو ایسے لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ بھرے مجمع کو نظر انداز کرتا باہر کی جانب بھاگا تھا، لیکن رانیہ جب تک جا چکی تھی وہ کبھی نہیں بھول سکتا، وہ رانیہ ہی تھی۔ علی شاہ نے اپنی مینیجر کا گریبان پکڑا اور اسے گاڑی کے بونٹ پر دھکیلتے ہوئے بولا، میں نے تم سے کہا تھا نا رانیہ کو کچھ نہیں ہوا۔ اس رات جس کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ میری رانیہ نہیں تھی۔ رانیہ زندہ ہے، مجھے ہر حال میں رانیہ چاہیے۔ اگر شام تک اس کی کوئی خبر نہیں ملی تو تم دیکھتے جاؤ میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ مجھے میری بیوی چاہیے، سمجھے تم اکمل؟ بات کہتے ہوئے شہرام علی شاہ اس سیمینار کو، اس فنکشن کو اور اپنی دوسری بیوی کو چھوڑ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ کتنی آسانی سے تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ تمہارے بغیر میں کیسے رہوں گا۔ تم کہتی تھی کہ تمہاری سانسیں مجھ سے چلتی ہیں، میری بھی تو دھڑکن صرف تم سے چلتی ہے۔ شہرام علی شاہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک رات چین سے نہیں سویا تھا۔ 3 رات کے اس درد نے تکلیف میں مبتلا رکھا کہ وہ کسی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ اپنی ماں کی خواہش پر اس نے شادی کر لی، اولاد کی خواہش پر اس نے اپنا حق بھی ادا کیا، لیکن اس کے خدا نے جو خوشی رانیہ کے وجود سے لکھی تھی وہ کسی اور کے وجود سے حاصل نہ ہو سکی۔ شہرام علی شاہ کا دل مر چکا تھا۔ شاید وہ مرد جس سے محبت کر لے اس کے لیے اپنا دل، اپنا آپ، ہر ایک چیز اسی کے تابع کر لیتا ہے۔ شہرام علی شاہ بھی انہی مردوں میں سے تھا جو صرف ایک عورت کا ہو کر رہ گیا تھا۔ شہرام علی شاہ نے اس راستے پر 10 مرتبہ گاڑی دوڑائی تھی جہاں سے CCTV کیمرہ نے رانیہ کو آخری مرتبہ دکھایا تھا۔ شہرام علی شاہ نے رانیہ اس دن کے بعد نہیں دیکھی تھی۔ اسے اولاد کی خوشی نہیں ملی تھی، اس کا سکھ چین سب کچھ ختم ہو چکا تھا، لیکن رانیہ شاہ کو اس چیز کی بہت سخت سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ رانیہ شہرام علی شاہ، میرا تم سے وعدہ ہے، جس دن تم مجھے ملو گی میں تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ کے تمہیں ایک کمرے میں قید کر دوں گا، ساری زندگی تمہیں قید رکھوں گا۔ تم نے شہرام علی شاہ کی محبت دیکھی ہے، اب اس کی نفرت دیکھو گی۔ تم نے مجھے سزا دینے کے بارے میں سوچا؟ شہرام علی شاہ، اب تم دیکھو میں تم پر زمین کیسے تنگ کرتا ہوں۔ شہرام علی شاہ نے موبائل میں دیکھتے ہوئے خود سے یہ بات کہی تھی۔ رانیہ کو بہت تیز بخار تھا۔ اس ستمگر کی یادوں نے رات بھر اس کے دل کو جھلسائے رکھا تھا۔ صبح ہوتے ہی اماں بی کے مجبور کرنے پر ریان کے ساتھ وہ ہاسپٹل آئی تھی۔ ہاسپٹل سے دوائی لینے کے بعد وہ وہیں بینچ پر بیٹھ کر ریان کو دیکھنے لگی جو کہ سامنے بچوں سے کھیل رہا تھا۔ اچانک ایک بچے سے اس کی لڑائی ہو گئی۔ رانیہ کھڑی ہوئی تو ریان کی بات سن کر دوبارہ اس کو تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ میرے بابا نہیں ہیں، یہ تمہارے بابا ہیں؟ بابا کیسے ہوتے ہیں؟ ریان نے تو واقعی اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ رانیہ اس کے لفظوں کے کھوکھلے پن کو اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ دوسری طرف شہرام علی شاہ نے پلٹ کر اس بچے کو دیکھا جو کہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہوا اسے بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ تیز قدموں سے شہرام علی شاہ اس بچے کی جانب بڑھا اور جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھا کر اس کی پیشانی چومی تھی۔
جبکہ رانیہ نے یہ منظر دیکھا تو برق رفتاری سے شہرام علی شاہ کی جانب بڑھی اور اس کے ہاتھوں سے ریان کو جھپٹتے ہوئے بولی، ریان چلو یہاں سے دیر ہو رہی ہے۔ شہرام علی شاہ نے رانیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ اس سے ریان کھینچ کر اپنی گود میں لیا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ رانیہ کو لگا اس کو سب کچھ ختم ہو گیا۔ رانیہ کو ایک مرتبہ پھر اپنے دھتکارنے کا افسوس ہوا تھا۔ مقابل تو اس سے محبت کا دم بھرتا تھا، اب کیسے سنگ دل بنا اسے نظر انداز کر گیا۔ شہرام علی شاہ نے تیزی سے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے رانیہ کو بھی کھینچ کر فرنٹ سیٹ پر دھکیل دیا تھا۔ رانیہ نے ایک مرتبہ پھر ریان کو لینا چاہا، لیکن شہرام علی شاہ نے اس کو انگلی دکھاتے ہوئے کہا، سانس لینے کے علاوہ اگر تم نے گاڑی میں بیٹھ کر کوئی اور دوسرا کام کیا تو میں تمہیں خود کو ریان کو گاڑی سمیت آگ لگا لوں گا، اور تم اچھی طرح جانتی ہو میں ایسا کر گزروں گا۔ رانیہ کو خوف سے کانپتے ہوئے دیکھ کر شہرام علی شاہ نے یہ بات کہی تھی، جبکہ ریان تو حیرت سے اتنے خوبصورت آدمی کو دیکھ رہا تھا جو کہ اس کی ماں پر چیخ رہا تھا۔ ریان نے علی شاہ کی گرفت سے نکلتے ہوئے اپنی ماں کی جانب بڑھ کر اس کو پلٹ کر دیکھا اور بولا، آپ میری ماما پر اس طرح شاؤٹ نہیں کر سکتے۔ جبکہ اپنے بیٹے کی بات سن کر شہرام علی شاہ نے رانیہ کو دیکھا اور بولا، میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا آپ کی ماما کو، سب آپ کی ماما کر سکتی ہیں، کسی سے محبت، کسی سے نفرت اور کسی کو چھوڑ کر بھی جا سکتی ہیں۔ رانیہ نے یہ بات سنی تو ایک مرتبہ پھر تڑپ کر اس ظالم کی جانب دیکھا تھا، وہ آج بھی قصوروار رانیہ کو ٹھہرا رہا تھا۔ رانیہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ریان کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، مجھے یہیں چھوڑ دو، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ شہرام علی شاہ نے گاڑی اپنے ہوٹل کی جانب موڑی اور کہا، کوئی گھر نہیں جا رہی تم، وہاں جاؤ گی جہاں میں لے کر جاؤں گا۔ ریان کے سامنے تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے یہ سب ٹھیک نہیں، میں تم سے ہر ایک بات کا حساب اپنے طریقے سے لوں گا۔ رانیہ نے گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ لاک تھا۔ اس نے علی شاہ کی جانب رخ کیا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، ہم ماں بیٹے کو یہاں سے جانے دیں، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہرام علی شاہ، اگر آپ میرے بچے کو مجھ سے چھین کر اپنی دوسری بیوی کو دینے کی کوشش کی، خدا کی قسم، آپ نے صرف کہا ہے کہ آپ اس گاڑی کو، مجھے، ریان کو آگ لگا دیں گے، میں آپ کو سچ میں جلا کر رکھ دوں گی۔ یہ بات سن کر شہرام علی شاہ نے سٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ اس کی بیوی واقعی میں ظالم تھی۔ شہرام علی شاہ زندہ کب ہے؟ علی شاہ خاموش تھا۔ رانیہ نے اس کو خاموش دیکھ کر ریان کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک مرتبہ پھر بے بسی سے رو پڑی تھی۔ ریان کے بالوں میں رانیہ کے آنسو جذب ہو رہے تھے۔ شہرام علی شاہ نے دوبارہ رانیہ کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ تم ہمیں سچ بتا دو شہرام، اتنی بڑی بات چھپا کر تمہیں کیا ملے گا؟ ہال میں کھڑی ہوئی شہرام علی شاہ کی دوسری بیوی اس سے مخاطب تھی، جبکہ شہرام علی شاہ نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا اور پھر نرمی سے بولا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، تم اس معاملے سے دور رہو گی تو ٹھیک ہے، اور رانیہ کو کیا بتانا ہے کیا نہیں، یہ میرا سر درد ہے، تم جا کر آرام کرو اور ٹیبلٹس کھا لینا، میں تم سے شام میں ملتا ہوں۔ دور کھڑی ہوئی رانیہ کو ان کی ساری باتیں بآسانی سنائی دے رہی تھی۔ وہ زخمی سا ہنسی شہرام علی شاہ کی پشت دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی میں ہی ظالم تھا۔ ریان اس کی گود میں ہی سو چکا تھا۔ شہرام علی شاہ نے اپنی دوسری بیوی کو بھیجنے کے بعد اپنا رخ رانیہ کی جانب کیا۔ اپنی طرف اسے بڑھتا ہوا دیکھ کر رانیہ نے وہاں سے ہٹنا چاہا، لیکن شہرام علی شاہ نے اس کے کندھے پر اپنا بازو دراز کیا اور جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے لفٹ کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ روم پہلے سے ہی بک تھا۔ اندر داخل ہونے کے بعد شہرام شاہ نے رانیہ کو اپنے حصار سے آزاد کیا اور کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا۔ ریان کو رانیہ کی گود سے لے کر بیڈ پر لٹایا اور اس کی پیشانی چومی تھی۔ وہ بہت غور سے ریان کو دیکھ رہا تھا، جو کہ اس کی کاربن کاپی تھا، جبکہ اس کا رنگ بالکل رانیہ پر گیا تھا۔ رانیہ کا رنگ آج بھی دمک رہا تھا۔ 3 سال بعد اپنے روبرو رانیہ کو دیکھ کر شہرام علی شاہ کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا، لیکن مقابل کو اس کے کیے کی سزا بھی تو دینی تھی۔ کافی دیر تک رانیہ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ اپنے بیٹے سے دل بھرنے کے بعد شہرام علی شاہ نے رانیہ کی جانب رخ کرتے ہوئے کہا، ادھر آ کے یہاں بیٹھو۔ رانیہ نے بیڈ پر اس کے پاس بالکل تھوڑی سی جگہ دیکھی۔ جس جگہ کی طرف وہ اشارہ کر رہا تھا وہ رانیہ کے بیٹھنے کے لیے ناکافی تھی۔ اسے وہیں کھڑا ہوا دیکھ کر شہرام شاہ نے اب جان بوجھ کر سرد اور سخت آواز میں کہا، رانیہ، میں نے تمہیں کہا ہے یہاں آ کر بیٹھو۔ رانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ مقابل سے وہ بہت زیادہ ڈرتی تھی، یہ بات شہرام علی شاہ جانتا تھا۔ رانیہ نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو مزید مضبوطی سے بند کیا اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے بیڈ پر شہرام علی شاہ کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے رانیہ کی تھائی مقابل کی تھائی سے مس ہوئی تھی۔
تبھی شہرام علی شاہ نے تیزی سے اٹھ کر رانیہ کو بازو سے کھینچ کر اپنے اوپر گرایا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ رانیہ کی سانس رک گئی تھی۔ شہرام علی شاہ نے اس کی سانسوں کی خوشبو میں بھی گہرے سانس لیے تھے۔ رانیہ اس کا پاگل پن حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ شہرام علی شاہ کے ہاتھ اس کی کمر کو سہلا رہے تھے۔ شہرام علی شاہ اسے اپنے سینے سے لپٹائے لیٹا تھا۔ رانیہ نے کافی دیر تک اس کی منمانیاں برداشت کی۔ رانیہ نے اس سے دور ہونا چاہا۔ شہرام علی شاہ نے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا اور پھر اپنی سرخ آنکھیں اس کے خوبصورت آنکھوں میں ڈال کر بولا، 3 سال دل نہیں بھرا مجھ سے دور رہ کر جو اب بھی دور رہنا چاہتی ہو؟ کتنی وصل کی راتیں اور میرا مقدر ٹھہرانا چاہتی ہو؟ تم میرے بارے میں اتنی سنگ دل کیوں ہو؟ کیوں مجھے ہر بار سزا دیتی ہو؟ تم سے محبت کرنے کی پہلے اولاد کے لیے اور اب اپنی بے رخی برت کر مجھ پر کیا ظاہر کرنا چاہتی ہو؟ میں تمہیں سخت سزا نہیں دے سکتا، یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو، لیکن میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ مجھے تم چھوڑ کر چلی گئی، تمہارے دل میں اتنا بے زر تھا تمہارے لیے، یہ اولاد میرے لیے معنی نہیں رکھتی تھی، میری محبت، میری چاہت، سب کچھ بھول گئی۔ رانیہ نے اس کی بات درمیان سے کاٹی اور بولی، اسی اولاد کے لیے تم نے دوسری شادی کی ہے، تو تمہارے لیے اولاد کتنی اہمیت ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں، اور یہ میرا بیٹا ہے، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہرام علی شاہ نے اس کی بات سنی تو اسے مزید غصہ آیا تھا۔ ایسا لگتا رانیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن وہ تو اسے لڑنے کے لیے تیار تھی۔ شہرام علی شاہ نے جھٹکے سے اسے خود سے نیچے کیا اور خود اس کے اوپر حاوی ہوتے ہوئے بولا، اچھا تو ریان کو تم نے اکیلے پیدا کیا ہے، تو یہ خون کس کا ہے بھول گئی؟ میری رات رات کی محنت، میری شدتیں، اسی کے نتیجے میں یہ تمہیں حاصل ہوا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے شہرام علی شاہ نے ایک گہری شرارت کی تھی، جبکہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے رانیہ نے گہرے سانس لیے تھے۔ وہ مقابل کو ناراضگی سے دیکھ رہی تھی، اس کے ناراض چہرے کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ شہرام علی شاہ نے کہا، آپ کو شرم آنی چاہیے یہ ساری باتیں کہتے ہوئے۔ محبت کا بھرم رکھنے والے دوسری شادی نہیں کرتے، ایک ہی عورت پہ ساری عمر نکال دیتے ہیں۔ میں آپ سے محبت کرتی تھی اور آج تک کرتی ہوں، اس بات سے میں انکار نہیں کروں گی، لیکن شہرام علی شاہ اب میرے دل میں نہیں رہتا، اس کا میرے دل پر قبضہ نہیں ہے۔ مجھے اس نام کے رشتے سے آزاد کرو تاکہ میں کھل کے سانس لے سکوں۔ اپنے بیٹے کے ساتھ مجھے بہت دور جانا ہے، تمہارے نام کے سائے سے بھی دور جانا ہے۔ شہرام علی شاہ نے اس کی ساری باتیں سنی اور اسے جھٹکے سے اپنے حصار سے آزاد کرتے ہوئے خود بھی بیڈ سے کھڑا ہو گیا اور صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا کر اپنے لبوں سے لگائی۔ ٹیبل پر اپنے دونوں پاؤں رکھے اور پھر بولا، دروازہ کھلا ہے، تم یہاں سے جا سکتی ہو، لیکن ریان نہیں جائے گا۔ رانیہ نے یہ بات سنی تو حیرت سے شہرام علی شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، کیا ریان نہیں جائے گا تو ریحان کہاں جائے گا؟ تمہاری دوسری بیوی کی گود میں جو کہ ماں نہیں بن سکتی؟ اور مجھے تو خود ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ 3 سال بعد تمہیں میری ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے، کیونکہ تمہیں اپنا خون چاہیے نا، دوسروں کا خون تو شاہوں کے خاندان میں پل نہیں سکتا۔ ویسے 3 سال تک میں تمہارے پاس نہیں تھی، شاید یہ تمہارا خون نہ ہو بلکہ… ابھی وہ کوئی بات کہتی تبھی شہرام علی شاہ تیزی سے اٹھا اور اس کا منہ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے کر اس کی سانسوں پر اس قدر بے دردی سے قابض ہوا کہ رانیہ کا دل پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ اپنے حلق میں خون کا ذائقہ اترتا ہوا محسوس ہوا۔ رانیہ نے دور ہونا چاہا، لیکن شہرام علی شاہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ خود کی سانسیں بے ترتیب ہوئی تو شہرام علی شاہ نے اسے دور جھٹکا۔ رانیہ لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ گہرے سانس لینے لگی۔ اس کے دونوں لبوں پر بہت گہرا زخم آیا تھا، خون کی بوندیں وہاں نمایاں تھیں۔ شہرام علی شاہ بہت ہی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی دھونکنے کی مانند چلتی سانسیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ بہت مشکل سے ضبط کر رہا ہے۔ رانیہ نے اسے اس قدر ظالم روپ میں پہلے نہیں دیکھا تھا۔ خوف کھاتے ہوئے اس نے تیزی سے ریان کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور پھر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، اگر تم نے مجھ سے ذرا سی بھی محبت کی ہے تو مجھے یہاں سے جانے دو، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں تمہاری بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھ پر رحم کرو، مجھ میں اتنی برداشت نہیں ہے۔ شہرام علی شاہ نے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ یکدم ہی رانیہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہوا۔ رانیہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دو، میں بہت مجبور تھا، میں ایک بیٹا ہونے کی خاطر بہت مجبور تھا، میں تم سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ تم بیوہ ضرور ہو سکتی ہو، لیکن میرا نام تم سے جدا نہیں ہو سکتا، مجھے معاف کر دو، میرے ساتھ چلو۔ یہ مت سمجھو کہ یہ سب کچھ میں کس لیے کر رہا ہوں، میں تمہیں ہر ایک بات سمجھاؤں گا، بس میرے ساتھ چلو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے سکون کی ضرورت ہے جو تمہارے وجود سے، تمہاری ذات سے وابستہ ہے، تم وہ اچھی طرح جانتی ہو۔ رانیہ نے یہ بات سنی تو چادر اپنے سر پر
لیتی ہوئی بولی، میرا سکون تم سے دور رہ کر ہے، امید ہے کہ آئندہ تم مجھے میری زندگی کے راستے میں کبھی نظر نہیں آؤ گے۔ رانیہ یہ بات کہتی تیزی سے ہوٹل کے کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ شہرام علی شاہ حیرت سے مقابل کی پشت کو دیکھا تھا۔ وہ ظالم تھی یا یہ ظالم سے زیادہ شفاق تھی، وہ سمجھ نہ سکا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی رانیہ کا ٹکراؤ سامنے کھڑی اس لڑکی سے ہوا جو کہ اس کے درجے پر فائز ہو چکی تھی۔ رانیہ کو زخمی نظروں سے خود کو تکتا پا کر عائشہ نے کہا، میری بات سنیں رانیہ، آپ اس وقت شدید غصے میں ہیں، اس لیے سمجھ نہیں پا رہی۔ اس نے یکدم رانیہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن رانیہ نے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کرتے ہوئے کہا، خبردار آئندہ میرا نام لیا یا مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ تمہیں میں نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے، اب تم کیوں میرے راستے میں دوبارہ آنا چاہ رہی ہو؟ میں اپنے شوہر سے دستبردار ہو چکی ہوں، لیکن اگر میرے بیٹے پر تم میں سے کسی نے بھی نظر رکھی تو میں اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دوں گی، سمجھی تم؟ شہرام علی شاہ نے پشت موڑے ہی اس کی ساری باتیں سنی تھی، جبکہ عائشہ نے بھی اس زخمی شیرنی کو دیکھا تھا جو کہ بالکل ہی شہرام علی شاہ کے وجود کا حصہ لگتی تھی۔ رانیہ کے جانے کے بعد عائشہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ شہرام علی شاہ کو سہارا دے کر اس نے اٹھایا تو شہرام نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر سرخ نشان بہت واضح تھا۔ شہرام نے اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھایا اور بولا، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری بھی تکلیف کا باعث بن رہا ہوں۔ عائشہ نے اس کی مردانہ بالوں سے بھری ہوئی کلائی کو تھاما اور بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اب جلد از جلد رانیہ کو منا لیں، ہمیں گھر واپس جانا ہے، اماں ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی، اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ شہرام علی شاہ نے اس کی بات سنی تو اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، تم پریشان مت ہو، نا امیدی کفر ہے، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ رانیہ کو میں نے پیار سے منا کر دیکھ لیا، اسے یہ زبان سمجھ نہیں آئی، اب اس سے اسی طرح مناؤں گا، جو بولی اسے سمجھ آتی ہے۔ تم اپنا سامان پیک کرو، میں نے تمہاری ٹکٹس کروا دی ہیں، میں کل یا پرسوں تک رانیہ اور ریان کے ساتھ حویلی پہنچوں گا، اماں کے پاس کسی ایک کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا، وہ اپنا سامان پیک کرنے کے لیے چلی گئی۔ وہ لوگ الگ الگ کمرے میں ٹھہرے تھے۔ عائشہ کے جانے کے بعد شہرام علی شاہ نے اپنا موبائل نکالا اور اپنے سیکیورٹی گارڈز کو حکم دیا کہ وہ رانیہ کے گھر کے باہر پہرا دیں۔ اسے اپنی بیوی سے اب کوئی اچھی امید باقی نہیں رہی تھی، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ بلڈ کینسر، لیکن ڈاکٹرز ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عائشہ نے بے یقینی سے سامنے ڈاکٹر کی جانب دیکھ کر سوال کیا تھا۔ آج کے دور میں آپ کو کوئی جھوٹی امید نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے صاف بتا دیا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک اچھے پیشنٹ کی طرح اپنا خیال رکھیں، جتنی زندگی اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھی ہے اسے خوش ہو کر مطمئن ہو کر گزاریں۔ عائشہ نے حیرت سے ڈاکٹر کی جانب دیکھا اور بولی، آپ مجھے موت کی نوید دے رہی ہیں اور چاہتی ہیں کہ میں خوشی خوشی اس بات کو قبول کر لوں۔ تبھی ڈاکٹر نے کہا، آپ مسلمان ہیں، آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ایک نہ ایک دن تو ہمیں مر جانا ہے، کیا جلدی اور کیا بعد میں؟ میں بس آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اچانک کے دھکے سے انسان کو پہلے جس بات کا علم ہو جائے وہ بہتر ہوتا ہے۔ شاید آپ کو میری بات سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن وقت آنے پر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں نے یہ بات کیوں کہی تھی۔ عائشہ رپورٹس لے کر واپس گھر آ گئی تھی۔ اس کی اور شہرام علی شاہ کی شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے۔ یہ نکاح صرف نام کا تھا، جو کہ شہرام نے اپنی ماں کے کہنے پر کیا تھا۔ عائشہ کو آج بھی اس کی سرخ آنکھیں یاد تھیں جب وہ نکاح کے فوراً بعد ہی دبئی چلا گیا تھا۔ شاید واپس نہ آنے کا عہد کر بیٹھا تھا۔ کل ہی واپس آیا تھا جب اس کی والدہ کو بہت سیریس میجر ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ ڈاکٹر نے ان کی زندگی کو ایک چانس کے طور پر بتایا تھا۔ شہرام علی شاہ اپنے کمرے میں عائشہ کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ اس نے عائشہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم میری بیوی کو اس بات سے نفی نہیں کر رہا، بس میں چاہتا ہوں کہ رانیہ کے اور میرے اس کمرے سے تم دور رہو، میں اس کے علاوہ کسی کو بھی اس کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ عائشہ خاموشی سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور ان کے درمیان فاصلے بڑھتے گئے تھے۔ اچانک سے ایک انہونی کے باعث شہرام علی شاہ کو دوسرے شہر جانا پڑا۔ مجبوراً عائشہ کو بھی اپنی ماں کے کہنے پر ساتھ لے گیا۔ وہاں وہ ہوٹل میں ایک کمرہ ہونے کی وجہ سے کافی اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھا۔ مجبوراً اپنے کمرے میں گیا، عائشہ کو بے سدھ پڑا پایا۔ ڈاکٹرز کے پاس لے جا کر اسے جو بات پتہ چلی وہ اس کے لیے کافی حیران کن تھی۔ عائشہ کے بعد بہت کم وقت تھا، چھوٹی سی عمر میں اسے اس قدر بڑی بیماری تھی۔ شہرام علی شاہ نے کرب سے آنکھیں بند کی تھی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ عائشہ نے آنکھیں کھولی تو اپنے سرہانے شہرام علی شاہ کو بیٹھا پایا۔ اس نے اٹھ کر اس خوبصورت وجیہ مرد کو دیکھا جو کہ کسی بھی لڑکی کی خواہش اور آرزو ہو سکتا تھا۔ شہرام نے اسے جاگتا ہوا محسوس کیا تو خود بھی اٹھ کر بیٹھا اور عائشہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا،
تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہیں اتنی بڑی بیماری ہے؟ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، پہلے بتا دیتی تو کیا ہوتا، بلکہ اچھا ہوا آپ کو پتہ چل گیا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آپ سے کس طرح بات کروں۔ اب میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ یہ بات اماں سائیں کو مت بتائیے گا، ان کی مجھ سے بہت سی امیدیں ہیں۔ اس کی بات سن کر شہرام علی شاہ نے نظر چرائی اور بولا، مجھے معاف کر دو، میں تم سے لا تعلق رہا، میں نے نہ ہی تمہارا حق ادا کیا نہ ہی حقوق پورے کیے۔ شہرام علی شاہ کی بات سن کر عائشہ نے یکدم اس کے سینے سے لگی اور بولی، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، بلکہ اچھا ہی ہوا، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچے۔ اگر ہماری کوئی اولاد ہوتی تو اس میں بھی میری یہ بیماری منتقل ہو جاتی۔ میں ساری عمر کے لیے اسے کسی تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی ہوں جلد از جلد آپ رانیہ کو ڈھونڈیں، میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ شہرام علی شاہ نے اپنے سرخ آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو کہ چھوٹی سی عمر میں کس قدر غم اپنے سینے میں چھپائے بیٹھی تھی۔ غیر دانستہ طور پر شہرام شاہ نے اس کے گرد اپنے بازو کا حصار قائم کیا تو عائشہ مزید اس کے سینے سے لپٹتی ہوئی گہری نیند میں جا چکی تھی۔ شہرام علی شاہ نے کبھی بھی عائشہ سے بدتمیزی نہیں کی تھی، وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن نفرت بھی نہیں کی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ رانیہ نے اس ڈائری کا ایک ایک صفحہ الٹ پلٹ کر حیرت سے اپنے سامنے کھڑے ہوئے شہرام علی شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شہرام علی شاہ نے اس کی ہاتھ سے عائشہ کی ڈائری لی اور بولا، یہ وہ حقیقت تھی جس کا تمہیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ عائشہ کی مجھ سے کوئی اولاد اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ عائشہ ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی شاید۔ اب تم بتاؤ، تمہارا فیصلہ ٹھیک تھا، تم جو میرے ساتھ کر کے گئی تھی؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا کیا وہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، تم آج سے میری طرف سے بالکل آزاد ہو۔ اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو واپس آ جانا، میرا ڈرائیور باہر انتظار کر رہا ہے۔ مگر دیر مت کرنا رانیہ، زیادہ دیر رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ بات کہہ کر شہرام علی شاہ رانیہ کے گھر سے دور کھڑی اپنی گاڑی میں جا بیٹھا، جبکہ اس کی دوسری گاڑی وہیں کھڑی تھی۔ رانیہ نے چکراتے ہوئے سر کے ساتھ باہر میز پر وہ ڈائری رکھی اور خود بھی اپنا سر گھٹنوں میں دیے سسکی تھی۔ وہ عائشہ کا دل دکھا چکی تھی، عائشہ کے لیے اسے افسوس ہو رہا تھا۔ جو انسان خود موت کے در پر کھڑا ہو، اس کے لیے یہ چیزیں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ شہرام علی شاہ کی محبت کا ثبوت اسے مل چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی بے وفائی کر چکا تھا۔ رانیہ نے ریان کو بھی اماں کے پاس بھیجا اور خود سامان پیک کرنے لگی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے، تبھی بڑی حویلی کے سامنے شہرام علی شاہ کی گاڑی رکی تو وہ بے یقین ہوا تھا۔ عائشہ اس وقت گہری نیند سو رہی تھی، دوائیوں کے زیر اثر اسے خبر نہیں ہوئی، ورنہ اس سے زیادہ خوش وہ ہوتی۔ اماں سائیں نے رانیہ کے ساتھ چلتے ہوئے چھوٹے شہرام علی شاہ کو دیکھا تو ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ لپک کر شہرام علی شاہ کے بیٹے ریان علی شاہ کے کبھی ہاتھ چوم رہی تھی تو کبھی بال۔ جبکہ رانیہ نے ان کی اتنی محبت دیکھی تو ریان کو اشاروں میں بتایا کہ یہ دادو ہیں۔ ریان بھی مسکرانے لگا، اس کی بھی فیملی ہے، یہ احساس اسے خوش کر رہا تھا۔ شہرام علی شاہ رانیہ اور ریان کو دیکھا تو خود بھی تیزی سے ان کی جانب بڑھا، لیکن رانیہ کو مکمل نظر انداز کر کے ریان کو خوش آمدید کہا اور اندر حویلی میں لے گیا۔ رانیہ بھی خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے ہی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ یہی رویہ وہ شہرام علی شاہ سے تصور کر رہی تھی۔ آدھے گھنٹے سے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی لیکن ابھی تک عائشہ نظر نہیں آئی۔ ریان اور شہرام ایک طرف بیٹھے ہوئے آپس میں نہ جانے کون سی باتیں کر رہے تھے۔ شہرام علی شاہ کے چہرے کی رونق ہی الگ تھی۔ اماں سائیں اپنے کمرے میں بیٹھی نوافل ادا کر رہی تھی۔ بدگمانیوں کے بادل جھڑ چکے تھے، لیکن ان کے درمیان ایک فاصلہ تھا۔ وہ لوگ ابھی مزید ایک دوسرے کو دور سے بیٹھ کر دیکھتے تو ابھی ملازمہ نے آ کر بتایا کہ عائشہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ شہرام علی شاہ اور رانیہ غیر دانستہ طور پر اس کے کمرے کی جانب بھاگے، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر دونوں کے ہوش خطا ہو گئے۔ عائشہ کو خون کی الٹیاں نکل رہی تھی۔ شہرام علی شاہ نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں اٹھایا تو رانیہ بھی تیزی سے اس کے ساتھ ہی ہسپتال میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے شہرام کو بتایا کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے، وہ آپ لوگوں سے ملنا چاہتی ہے۔ شہرام علی شاہ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ عائشہ سے اسے محبت نہیں تھی، لیکن اس کی بیوی تھی اور بہترین غمگسار دوست بن چکی تھی۔ رانیہ نے اس کے بازو کو تھاما اور ہمت دیتے ہوئے دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ عائشہ نے ان دونوں کو آتے ہوئے دیکھا تو مسکرا کر بولی، میری زندگی کی پہلی اور آخری خواہش تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا تھی۔ امید ہے تم لوگ مجھے کبھی نہیں بھولو گے، میں بھی تم لوگوں کو نہیں بھولوں گی۔ مجھے معاف کر دے رانیہ، میری ذات سے تمہیں تکلیف پہنچی، لیکن اب تو میری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے دل میں میری طرف سے کوئی بدگمانی نہ رکھو۔ رانیہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کی پیشانی پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، تم نے تو مجھے میری زندگی دے دی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم 100 سال جیو۔
تم ہمت رکھو عائشہ، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، ہم تینوں ایک ساتھ رہیں گے اور بہت اچھی اور خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ یکدم عائشہ کو ہنسی آئی، اسے ایک مرتبہ پھر الٹی آئی تھی۔ اس نے شہرام علی شخص سے کہا، شکریہ میری آخری خواہش پوری کرنے کے لیے، جبکہ شہرام بھی نم آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ یہ لڑکی واقعی اس کی زندگی میں ایک فرشتہ بن کر آئی تھی، جس نے ہمیشہ شہرام علی شاہ کو پیچھے رہ کر اس کے آگے کا روشن مستقبل دکھایا تھا۔ رانیہ نے ہم دونوں کو دیکھا تو وہ بھی مسکرائی تھی۔ یکدم عائشہ نے گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ شہرام کو اپنے ہاتھ پر اس کی گرفت ڈھیلی محسوس ہوئی تو اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ پہلی مرتبہ اس 34 سالہ جوان مرد نے اپنے سامنے کسی کی موت دیکھی تھی۔ رانیہ نے بھی روتے ہوئے عائشہ کے چہرے پر چادر ڈال دی تھی۔ سوگ کے دن گزر چکے تھے۔ شہرام علی شاہ اور رانیہ کے درمیان فاصلے ایسے ہی قائم تھے۔ ریان کی حد تک دونوں اچھے میاں بیوی بنتے تھے، لیکن اس کے پیچھے دونوں انجان بن جاتے تھے۔ آج بھی وہ لوگ ایک پارٹی سے واپس آ رہے تھے جہاں جانا شہرام علی شاہ کی مجبوری تھی۔ رانیہ کو بھی اپنے ساتھ لے جانا پڑا تھا۔ رانیہ نے اس وقت بلیک کلر کی خوبصورت ساڑی پہنی ہوئی تھی، جبکہ ریان اماں سائیں کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ شہرام اپنے کمرے میں آیا تو رانیہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہوئی اپنے گلے سے نیکلس اتار رہی تھی۔ شہرام علی شاہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور وہاں سے جانے لگا۔ تب اچانک رانیہ نے کھڑے ہو کر اس کے راستے میں حائل ہوتے ہوئے کہا، یہ ناراضگی کا ڈرامہ کب تک کرو گے؟ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ تم میری معافی کے منتظر ہو۔ شہرام علی شاہ نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، یہ تمہاری سب سے بڑی خوش فہمی ہے کہ میں تم سے کسی بھی چیز کا طلبگار ہوں۔ رانیہ نے پنجوں کے بل اونچا ہوتے ہوئے مقابل کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور بولی، پہلی اور آخری غلطی سمجھ کے معاف کر دو، آئندہ کبھی نہیں چھوڑوں گی، ہمیشہ تمہاری جان کا عذاب بنی رہوں گی۔ شہرام علی شاہ نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے اور پیچھے ہوتے ہوئے بولا، سوچ لو، میری شدت اور بھی زیادہ ہوگی تمہارے اوپر، برداشت کر لو گی؟ رانیہ نے بھی مسکرا کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے اور بولی، میں تمہاری ہر شدت، ہر تکلیف برداشت کر لوں گی، لیکن وعدہ کرو کہ اب صرف میرے اور رہو گے۔ شہرام علی شاہ نے اس کی بیوٹی بون پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا، میری جان، زندگی کے آخری لمحے تک تمہارا رہوں گا۔ رانیہ کی کھنکتی ہنسی کمرے میں گونجی تھی، جس میں شہرام علی شاہ کی ہنسی بھی شامل تھی۔ وقت نے سب کچھ واپس لوٹا دیا تھا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا